السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمانوں میں مال اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے اور سب جو ہے دنیا کمانے کے چکر میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب حرام اور حلال کی فکر اور پرواہ کرنا تو دور کی بات ہے، حرام اور حلال کا نام ہی سننا نہیں چاہتے۔ اب تو بس پیسہ چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے حاصل ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ حرام طریقے سے پیسہ حاصل کریں گے تو دنیا میں بے اطمینانی اور بے چینی کا سامنا ہوگا اور آخرت کی تباہی میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ حرام مال کمانے کا مزاج ہمارے مسلمانوں میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حرام مال بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ حرام مال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا حق دباتے ہیں، کسی کا حق جو ہے جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں، کسی کی زمین یا جائیداد پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو حرام مال یہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی دوسرے کا حق مار رہے ہیں۔ دوسرا حرام مال وہ ہوتا ہے جس میں بظاہر کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مارا جاتا، لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، اللہ نے اور رسول نے منع کیا ہوا ہوتا ہے، اور تب بھی آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کا کاروبار کرنا، جوئے کے ذریعے پیسہ کمانا، اس میں اگرچہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، لیکن چونکہ شراب کی کمائی اور جوئے کی کمائی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اس وقت ہمیں آج گفتگو کرنی ہے وہ اس دوسری قسم کے بارے میں نہیں کرنی ہے، صرف پہلی قسم کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے جس میں ہم دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے حرام مال کمانے کی، اور اس کا جو وبال ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی ہولناک اس کا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت دوسروں کا حق مارنے کی، دوسروں کا حق دبانے کی، دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی جو صورتیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں، جن کے ذریعے حرام مال کمایا جا رہا ہے، وہ بے شمار ہیں، بہت سی ہیں، لیکن 4-5 بڑی خطرناک اور بڑی تباہ کن صورتیں ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم نہ کرنا۔ یہ تقریباً ہر جگہ کی صورتحال ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت جو ہوتی ہے، باپ کا چھوڑا ہوا جو مال ہے، جو جائیداد ہے، اس کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صرف جو بھائی ہوتے ہیں، یعنی مرنے والے کی جو نرینہ اولاد ہوتی ہے، جو بیٹے ہوتے ہیں، وہ وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو، یعنی مرنے والے کی بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو صرف بھائی جو ہے وہ اس پراپرٹی پر، اس دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں جو باپ چھوڑ کے جاتا ہے، اور بہنوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر جگہ کی صورتحال ہے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں میں بھی جو طاقتور ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، کمزور اور دبے ہوئے بھائی کو بھی اس کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو گویا کہ بھائیوں میں بھی جو طاقتور ہے وہ لے لیتا ہے، جو کمزور ہے بیچارہ اس کا بھی حق دبا لیا جاتا ہے۔ اور بعض صورتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وارث ہونے والوں میں کوئی یتیم بھی ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے کا حق بھی اس کو نہیں دیا جاتا، یتیم کا جو ہے حق بھی مان لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں صاف کہا گیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وسیصلون سعیرا، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسروں یعنی دوسروں کے حق پر اس طرح قبضہ کرنا، وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی صورت ہے ہمارے ہاں حرام مال کمانے کی، جو تقریباً ہر جگہ پائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، ہم سب کو جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری ایک جو صورت ہمارے یہاں بہت تیزی کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے کچھ پاورفل، طاقت والے لوگوں کا کسی کی زمین پر، گھر پر، پلاٹ پر قبضہ کر لینا۔ یہ چیز بہت ہو رہی ہے۔ جس پہ ذرا سی طاقت ہے، پاور ہے، وہ اپنی پاور کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے کسی یتیم، کسی غریب، کسی کمزور کے گھر پر، پلاٹ پر، اس کی زمین پر، اس کے مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی پاور کا استعمال کر کے اس جگہ کو اپنے نام بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ چیز بھی بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں، زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی ایک بالشت بھر، ایک بلان بھی زمین ناجائز طور پر لی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ آج ایک بلان، ایک گز، 100 گز کے لیے اگر آپ کسی کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں
تو اس کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تیسری صورت جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہے پردھانوں کا اور ٹھیکیداروں کا اور ڈیلروں کا اور اس طرح کی جو عہدوں پر لوگ ہوتے ہیں ان کا ناجائز کمائی کرنا۔ پردھانوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کے علاوہ جو کام وغیرہ کے لیے پیسہ آتا ہے اس میں بے تحاشا وہ اپنے لیے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو ڈیلر ہوتے ہیں، وہ اتنا ناجائز اپنے لیے بچا لیتے ہیں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک رواج ہوتا ہے کہ بھائی اتنا جو ہے ٹھیکیدار کا حق ہے، اتنا ڈیلر کا حق ہے، تو وہ جو حق عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہمارا حق بننا 50 روپے تو ہم بچا رہے ہیں جو ہے 500 روپے، ہمارا حق بننا 10% تو ہم بچا رہے ہیں 50%۔ یقیناً اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ منتری کو بھی دینا ہوتا ہے، فلاں فلاں کو بھی دینا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن بھائی جو اوپر سے چین خراب ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو دینا ہے مجبوری ہے وہ دیا جائے گا، لیکن آپ کتنا بچا رہے ہو؟ وہ لے رہے ہیں لینے والے منتری، تو وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ان سے آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ کا ان کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ٹھیکیداری کا کام کر رہے ہیں، ہم پردھان بن گئے، کسی اور بڑے پد پر ہم پہنچ گئے، منتری ہیں یا ہم ڈیلر ہیں، تو بھائی ہم جو بچا رہے ہیں، ہمارا ضمیر بھی اس کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سماج میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو صرف پیسے ہی کھا رہا ہے، یہ روڈ پہ کچھ لگا ہی نہیں رہا، ہم نے روڈ کا ٹھیکہ لیا اور جتنا ہم کو لگانا چاہیے تھا ایمانداری سے ہم نے وہ بھی نہیں لگایا۔ پھر جو میٹیریل ہم کو لگانا چاہیے تھا وہ میٹیریل ہم نہیں لگا رہے ہیں، لگانا چاہیے تھا 500 روپے والا میٹیریل، ہم لگا رہے ہیں 100 روپے والا میٹیریل۔ یہ جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اور جو بےایمانی ہو رہی ہے، یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے بھی بہت سا حرام مال ہم کما رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس کام سے وابستہ ہیں ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ کسی عالم اور مفتی سے پہلے جانکاری نکالیں کہ بھائی کیونکہ پورا سلسلہ خراب ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پوری چین خراب ہے، تو اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیکیداری کا، یا ڈیلر ہم بننا چاہتے ہیں، یا پردھان ہم ہیں، یا کوئی اور منتری ہیں، تو ہمارے لیے کتنے % کی یا کتنی گنجائش ہے لینے کی اور کتنا ہمیں خرچ کرنا ہے۔ جب تک یہ رائے آپ نہ لے لیں اور یہ مسئلہ آپ معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک جو ہے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ بہرحال اس راستے سے بھی بے تحاشا حرام مال جو ہے کمایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک جو ہے ڈرنے والی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طرح غیر مسلم افسران رشوت کھا رہے ہیں، اسی طرح مسلمان افسر بھی بے پرواہ ہو کر رشوت کھا رہے ہیں۔ جس پد پر غیر مسلم بیٹھا ہوا وہ رشوت لے رہا ہے، اسی پد پر مسلمان بھی رشوت لے رہا ہے۔ غیر مسلم پولیس والا بھی رشوت لے رہا ہے تو مسلمان پولیس والا بھی رشوت لے رہا ہے۔ اور بھائی جو عہدہ آپ کے پاس ہے، جو پوسٹ آپ کے پاس ہے، اس کی آپ کو سیلری مل رہی ہے، اس کے علاوہ آپ پبلک سے بھی پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور کسی کام کو کرنے کے لیے ذرا ذرا سے کاموں کے لیے جو ہے بڑی بڑی رقمیں لی جا رہی ہیں۔ یہ رشوت کا بازار بہت گرم ہے، اور مسلمان بھی اس میں جو ہے بالکل پیش ہے، اور وہ بھی کوئی رعایت نہیں کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ تو رشوت کے ذریعے بھی ہمارے یہاں حرام مال کمایا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، سود کے ذریعے بھی ہمارے یہاں حرام مال کمایا جا رہا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہمارے یہاں یہ ہے کہ پانچویں چیز، دھوکہ دے کر، مال میں ملاوٹ کر کے اور کم تول کر، کم ناپ کر بھی ہم حرام مال کما رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک غیر مسلمان کر رہا ہے تب بھی اور مسلمان کر رہا ہے تب بھی، ظاہر بات ہے سماج ان کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ایک مسلمان کو تو ان سے زیادہ بچنا چاہیے کہ اس کے دین کی تعلیم یہ ہے، اس کا دین تو اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، اور اس کے دین میں تو ان تمام چیزوں کی بڑی تباہی اور بربادی بیان کی گئی ہے۔ تو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، دکھایا سامان کچھ جا رہا ہے، بیچا کچھ جا رہا ہے، سامان ہے کچھ اور اس کی کوالٹیز کچھ اور بیان کی جا رہی ہے، دھوکہ دے کر بیچا جا رہا ہے، اسی طرح ملاوٹ کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، اس طریقے سے بھی جو ہے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت سی وہ شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں، اور مسلمان بھی ان تمام چیزوں میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہت ہی سوچنے والی چیز یہ ہے کہ اگر آج ہم نے 2-4 لاکھ روپے حرام طریقے سے کما لیے تو ہماری آخرت تو تباہ ہو گئی۔ آج ہم تھوڑی سی راحت کے چکر میں، تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو پیسہ بھی آج ہم حرام کما رہے ہیں، کل قیامت کے دن جس کا بھی ہم نے حق مار رکھا ہے وہ حق ہم کو واپس کرنا ہوگا، لیکن کیا اس دن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہم واپس کر سکیں؟ جس کا پیسہ، جس کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، کیا ہم وہ واپس کر سکتے ہیں؟ اچھا، یا جو پردھان وغیرہ، ڈیلر وغیرہ ہے، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو منتری اور افسر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گورنمنٹ کا پیسہ ہے۔ یاد رکھیے گورنمنٹ کا پیسہ کچھ نہیں ہوتا، جو گورنمنٹ کا پیسہ وہ عوامی کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو جو پیسہ اس طرح بے ایمانی کے ذریعے بچایا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ پوری پبلک کا، تمام عوام کا ہے، اس میں تو حساب دیتے نہیں بنے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کسی ایک آدمی کا حق مارا، ہو سکتا ہے اس نے معاف کر دیا ہو،
لیکن جو پیسہ گورنمنٹ پبلک کی خدمات اور سیوا کے لیے دے رہی ہے وہ ساری پبلک کا، سارے عوام کا حق ہوتا ہے. اگر ہم نے اس میں خرد برد کیے، بے ایمانی کیے، تو تمام لوگ جو ہے گویا کہ ان کا ہم نے حق مارا. یہ تو بہت ہی ڈرنے والی بات ہے. تو بہرحال اگر آج ہم نے یہ حرام مال کمایا ہے تو کل ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور ظاہر بات ہے کل ہمارے پاس واپس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہماری نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کا ہم نے حق مارا ہے، اور اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ لے کر ہمارے ساتھ ڈال دی جائیں گے. تو اس لیے حرام مال کی جو یہ صورتیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں، اور مسلمان بھی بغیر پرواہ کیے ہوئے ان تمام صورتوں کو جو ہے اپناتے چلے جا رہے ہیں اور ناجائز پیسہ کماتے چلے جا رہے ہیں. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حرام مال سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.